والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، گزشتہ کل چند وہ صورتیں جن کی ابتدا حامیم سے ہوئی ہے ان کے سلسلے میں گفتگو کی جا رہی تھی. آج ابھی دو صورتیں ان میں سے باقی ہے، سورہ الجاثیہ اور سورہ الأحقاف. یہ دونوں صورتیں بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے، مکی صورتیں ہیں اور ان کی ابتدا میں قرآن کریم کی عظمت اور بزرگی دونوں صورتوں کے شروع میں اللہ پاک نے بیان فرمائی. اسی طریقے سے ان صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے مسائل کو ذکر فرمایا، مختلف دلیلوں سے اللہ پاک کی طاقت اور قدرت کو ذکر فرمایا، اور اسی میں اللہ کے عذاب کی شکل کے اندر جب بندوں کے سامنے قیامت کے مناظر پیش ہوں گے اسی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ابتدا پر فرمایا: وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ. کہ جس دن قیامت قائم ہوگی اللہ پاک کا انکار کرنے والے خسارے میں ہوں. وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً. اور آپ دیکھیں گے ہر امت کو گھٹنوں کے بل گری ہوئی. كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا. ہر ایک کو اپنے اعمال نامے کی طرف لایا جائے گا اور کہا جائے گا: الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. آج تم نے جو دنیا میں عمل کیے ہیں اس کا تمہیں بدلہ ملے گا. هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ. یہ جو نامہ اعمال ہے اور یہ جو کچھ حساب و کتاب لکھا گیا ہے یہ ہمارا وہ نوشتہ اور وہ لکھا ہوا ہے جو بالکل ٹھیک اور صحیح بات کرتا ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متکبرین، سورہ جاثیہ متکبرین کا علاج ہے، یعنی جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. سب سے بڑا تکبر کفر اور شرک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کا انکار کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اتنا استعمال کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرنا. اس لیے اس صورت میں متکبرین کا علاج بتلایا کہ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً. قیامت کے دن یہ گھٹنے کے بل گرے ہوئے ہوں گے. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. دنیا میں کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا. اور قیامت کی آنے میں کوئی انکار نہیں ہے. قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ. اس موقع پر تم مذاق کرتے تھے کہ قیامت کیا ہے. تو اب أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ. دنیا میں تمہارے سامنے ہماری آیتیں پیش کی جاتی تھی. فَاسْتَكْبَرْتُمْ. تم نے تکبر کیا. وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ. ایسی نافرمان قوموں کو جو قرآن کریم کا انکار کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا. آخرت کے اندر سارا حساب و کتاب صاف ہو جائے گا. جو کچھ کیا ہے ان سب کی برائیوں کو آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا. اور اس دن کہا جائے گا کہ تم نے دنیا میں ہمیں بلا دیا، ہماری یاد کو بلا دیا، ہمارے قرآن اور ہماری توحید کو بلا دیا، تو آج ہم تمہیں بلا رہے ہیں. آج ہماری جنت سے ہم تمہیں دور کر رہے ہیں، آج ہماری رحمتوں سے ہم تمہیں دور کر رہے ہیں. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ. اور کوئی مددگار نہیں ہوگا. اخیر میں پھر سورت کے اخیر میں بھی تکبر پر ذکر فرمایا: وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کبر اور بڑائی یہ اللہ پاک کی ذات عالی ہی کے لیے سزاوار ہے اور کسی کے لیے نہیں. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تکبر اور عظمت اور بزرگی یہ میری چادریں ہیں. من نازعنی. جو مجھ سے اس کو کھینچنا چاہے گا میں اس کو اپنی جہنم میں داخل کروں. اس لیے کبر اللہ پاک کو پسندیدہ نہیں ہے. قارون نے انما اوتیت علی علم کہا، اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین ہی میں سارے خزانے کے ساتھ پہنچا دیا. فرعون نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، سب کے سامنے دریائے نیل میں اللہ پاک نے اس کو غرق کیا. نمرود نے تکبر کیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خود بکواس سے پیش آیا. اسی طریقے سے آنے والی جو سورت ہے سورہ احقاف، یہ ریت کے ٹیلوں کو کہا جاتا ہے حقن اور اسی کی جمع ہے احقاف. یہ قوم عاد جو بستی تھی یہ ریت کے ٹیلوں کے علاقے میں، مسقط اور عمان کا جو علاقہ ہے اس علاقے میں یہ قوم آباد ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احقاف میں بھی حامیم سے اس کو شروع فرمایا اور شروع ہوئی اللہ پاک کی کلام پاک کی عظمت اور بزرگی کو ذکر فرمایا. آگے اس کے فوراً بعد فرمایا کہ یہ پورا آسمان و زمین کا نظام نعوذ باللہ بیکار پیدا نہیں کیا. آگے مشرکین کو چیلنج کیا قیامت تک کے انکاریوں کو، اور تم ما تدعون من دون اللہ، تم اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرتے ہو مجھے بتلاؤ. ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، اس کائنات کے ذرے میں کہیں ان کی اللہ پاک کی خدائیت کے اندر کوئی شرکت ہو، کوئی پارٹنرشپ ہو، انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہو. ماذا خلقوا من الارض، نہ زمین میں نہ آسمان میں، پیدا کرنا تو بہت دور رہا. آگے آئے کہ کلمہ میں آ رہا ہے کہ یہ بیچارے نیچے ہی ہے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ قَالُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، جب قیامت کے دن سارے انسانوں کو جمع کیا جائے گا تو دنیا میں جن کی دوستی تھی، جن کے تعلقات تھے، وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں. قَالُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اور آگے فرمایا وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، یہ انکار کریں گے. شیطان کہے گا تم نے میری عبادت نہیں کی تھی، میرا کہنا نہیں مانا تھا، تم نے اپنی خواہشات کی بنیاد پر میری بات تمہیں پسند آئی اور اللہ پاک کی بات پسند نہیں آئی، نبیوں کی بات پسند نہیں آئی، اس لیے تم نے میری سنی تھی، میری وجہ سے نہیں سنی تھی، تم نے تو اپنی خواہشات کی وجہ سے سنی. اس لیے شیطان بھی انکار کر دے گا. جن کی عبادت کی جاتی ہے لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت تک بیچارے اپنے ماننے والوں کو کوئی جواب نہیں دے سکتے. وہم عن دعائہم غافلون، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ مانگ رہے ہیں، منت و سماجت کر رہے ہیں اسی بے جان مخلوق کی، اور وہ بیچاری یہ بھی نہیں جانتی کہ یہ ہمارا ماننے والا ہماری عبادت کرتا ہے. یہ بالکل غافل، اس لیے کہ بالکل ایک تو جاندار مخلوق ہو اور ان کی عبادت کی جائے، یہ بھی قیامت کے دن جیسے شیطان وغیرہ سب جواب دے دیں گے. اور بے جان مخلوق تو اور زیادہ، جو نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے. جاندار مخلوق تو دنیا میں زندگی تک میں کچھ نقصان پہنچا دے. جیسے فرعون کو جادوگروں نے کہا کہ تو اگر کرے گا تو کیا کرے گا، وَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ، تو اگر ہمیں نقصان اللہ پاک نے لکھا ہوا ہے تیرے ہاتھ تو تو اگر ہمیں نقصان پہنچائے گا تب بھی دنیا کی زندگی تک، اور آخرت میں تو تیرا کچھ چلنے والا نہیں. دنیا میں بھی اتنا جتنا اللہ پاک نے چاہا ہوگا. اللہ پاک کے چاہے بغیر کائنات کی کوئی مخلوق کسی ایمان والے کو کوئی تکلیف اور کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتی، بلکہ کوئی کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتی. ایمان والوں کا اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ ایمان والوں کو ضرر پہنچانے کے لیے کفر کی طاقتیں جمع ہوتی ہے. ہر زمانے میں اس طرح کے حالات آئے. اللہ پاک نے یہاں فرما دیا ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے دو قسم کی دلیلیں چاہیے. عقلی دلیل انسانی عقل اور سمجھ میں آ سکے، اور نقلی دلیل صحیح نقل سے کوئی چیز آئی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا کفر اور شرک کرنے والوں کو نبی کے ذریعے ایتونی بکتاب من قبل ھذا، کہ تم مجھے بتلاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا گیا کہ من قبل ھذا، اس سے پہلے تمہارے پاس کوئی چیز آئی ہو، او اثارۃ من علم، یا تمہارے پاس کوئی نشانات ہو، کوئی دلیلیں ہوں. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو قسم کی دلیلیں دنیا میں چلتی ہیں. عقلی دلیل سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا انکار وہ نہیں کر سکتے، بلکہ عقلی دلیل سے کفر اور شرک کا انکار ہوتا ہے. اور نقلی دلیل تو انبیاء کرام علیہ السلام کا پورا سلسلہ ہے، جنہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو شرک سب سے زیادہ ناپسند ہے. تو اللہ پاک نے ان آیات میں یہ مثال، یہ دلیلیں ذکر کرنے کے بعد آگے فرمایا قل ما كنت بدعا من الرسل، آپ فرما دیجئے ان سے کہ میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں، مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک سلسلہ چلا ہے اور انہوں نے وہی دعوت دی ہے جو دعوت میں دے رہا ہوں. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے معلوم نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ میرے ساتھ کیا فیصلہ کریں گے. یعنی مراد یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کچھ وہ ہوئے جن کو ان کی امتوں نے شہید کیا، کچھ وہ ہے جن کو ستایا گیا، کچھ وہ ہے جن سے جہاد ہوا اور نبی غالب آ گئے. یہ اس طرح کے مختلف حالات ہوئے ہیں. میں نہیں جانتا ہوں، میں اتنا جانتا ہوں کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. میرا اور تمہارا معاملہ کیا ہوگا یہ اللہ پاک کی جانتے ہیں، لیکن تو اللہ پاک کی طاقت اور قدرت سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیغام پہنچایا گیا. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، جیسے میں کہہ چکا ہوں ان 6 صورتوں میں 7 صورتوں میں مسلسل اللہ کے رسول سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. یہاں بھی فرمایا ومن قبلہ کتاب موسیٰ، قرآن کریم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب. آگے اسی صورت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں جتنا پر شیاطین کا
وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ۔ یہ اشارہ کیا، جیسے کل عرض کیا میں کہ ان صورتوں میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اس امت کو بتلایا کہ تم سے پہلے ایسی امت آئی تھی ان کے یہ حالات تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اس قوم نے، اس امت نے اس طرح کی بدسلوکی کی اللہ کے نبی کے ساتھ، تو ایسا نہ ہو کہ ہم بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیں، اور جیسے بنی اسرائیل کا حشر ہوا اس طریقے سے، اسی طریقے سے اشارہ کر دیا بنی اسرائیل کو اور امت محمدیہ کو کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر جیسے کتاب آئی تھی آپ پر بھی کتاب نازل کی گئی۔ گویا اشارہ ہوا کہ اب یہ نبوت منتقل ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی شریعت سے سیدنا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کی طرف سیدنا ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد۔ اس امت کو اس موقع پر جب کہ یہ نبوت منتقل ہو رہی ہے، بہت ضروری تھا کہ پچھلی امت کی تاریخ بتلائی جائے۔ ان میں جنہوں نے مانا اللہ نے ان کو کامیاب کیا، جنہوں نے نہیں مانا اللہ پاک نے ناکام کیا، تو اللہ پاک خود انسانیت کو بتلا رہے اور اس کے ذمہ میں امت محمدیہ کو بھی بتلاتے ہیں کہ یہ امانت اور یہ ذمہ داری آئی ہے قرآن کریم کی، اس کو حفاظت سے رکھنا۔ اگر بنی اسرائیل کی طرف انہوں نے چھوڑ دیا تو ان کے جادو کے چکروں میں ان کو ڈال لیا۔ جب کوئی امت اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتی ہے، اور کائنات میں سب سے بڑی نعمت قرآن کریم ہے اللہ پاک کی طرف سے، اس نعمت کی ناقدری ہوتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس امت کو دوسرے ایسے کاموں میں لگا دیتے ہیں جیسے یہود کو اللہ پاک نے جادو کے چکروں میں لگا دیا۔ اس امت کو قرآن جب چھوڑتے ہیں اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ پھر انسان دوسرے کاموں میں مشغول ہوتا ہے، اللہ پاک قرآن سے دور کر دیتے ہیں اور نتیجے میں وہ ہلاک اور برباد ہوتے ہیں۔ ان آیات نے اشارہ کیا کہ جنات بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں اور اپنی قوموں میں جا کر دعوت دیتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما برداروں کا بھی قصہ ذکر کیا جنات کی شکل میں، اور نافرمانوں کا ذکر کیا۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، اسی سے صورت کا نام احقاف ہے کہ آپ یاد کیجئے قوم عاد کے بھائی حضرت علیہ السلام کو، آپ نے اپنی قوم کو ان ریت کے تینوں کے علاقوں کے اندر جہاں وہ رہتے تھے ان بستیوں میں آپ نے ان کو دعوت دی۔ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، ان کے زمانے میں ان کے بعد بھی بہت سارے انبیاء گزرے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب انہوں نے نہیں سنی، اللہ پاک کی طرف سے بادل اور بارش کا عذاب آیا۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، بارش نہیں ہو رہی، انہوں نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ کعبۃ اللہ، جبال مہرا سے وہ گزرا اور کعبۃ اللہ میں آ کر اس نے دعائیں کی۔ اللہ پاک کی طرف سے دعا تو کر رہا تھا، بیچ کے اندر ایک مہینہ کہیں ٹھہر گیا ہو اور شراب اور کباب میں مشغول ہوا، پھر یاد آیا کہ مجھے تو میری قوم نے دعا کے لیے بھیجا ہے۔ اب وہاں گیا، عذاب تو اللہ پاک کی طرف سے متعین تھا، اس لیے بیت اللہ کے پاس آیا، دعائیں کی، اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی کہ یہ بادل ہے، تم ان کو پسند کر دو، یعنی بادل بارش والے ہیں اور بغیر بارش کے بھی ہے، تم پسند کر دو۔ اس نے کہا کہ بارش والے بادل کو ہم پسند کرتے ہیں، ھذا عارض ممطر، یہ آیا، اس سے پہلے قوم پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ یہ سمجھے کہ بادل بارش کے لیے ہیں، لیکن ریح، اللہ پاک نے دوسری آیت میں فرمایا مستعجلتم بھی، یہ جس کی تم جلدی مچاتے تھے عذاب کی نبی سے، اللہ پاک کی طرف سے یہ آ گیا۔ ھذا عارض ممطرنا بل هو مستعجلتم بھی، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بارش نہیں ہوگی، ابھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ ریح فیھا عذاب علیم، اللہ پاک کی طرف سے سخت ہوائیں چلی اور تدمر کل شیء بامر ربها، اللہ پاک کے حکم سے ہر چیز کو ختم کر رہی تھی۔ فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم، ساری چیزیں تہس نہس ہو گئی۔ دیکھ رہے ہیں 100 کلومیٹر کی رفتار سے جب ہوا چلتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے۔ جب اللہ پاک کی طرف سے یہاں ہوائیں چلی تھی، یہ عذاب ہی کے لیے آئی تھی، تو ساری کی ساری بستیوں کو اجاڑ دیا اور بارش بھی اللہ پاک کی طرف سے ہوئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کیا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ يَرْجِعُونَ، مکہ والوں کو سمجھایا جا رہا ہے تمہارے اطراف میں شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب میں دیکھو، قوم عاد سوئی ہوئی ہے اور صرف نشانات ہی باقی ہے۔ اسی طرح قوم ثمود اوپر مدیر کے علاقے میں ہے، مقام ہجر میں ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اوپر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سیلاب میں کیسی تباہ ہوئی۔ یہ ساری قوموں کی مثالیں دے کر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ یہ مکہ کے مشرکین کو چیلنج کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
طائف کے سفر میں گئے ہیں. آپ کس سے سن ہی چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا غم اور پریشانی کا سال تھا. اس کا نام اسلامی تاریخ میں عام الحزن کہا جاتا ہے, غم والا سال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ رہے ہیں وطن عزیز کو اور دعوت دینے کے لیے طائف کے علاقے میں جا رہے ہیں. وہاں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکیاں کی گئی, آپ کو پتھر مارے گئے, پریشان کیا گیا. آپ کی واپسی کی جو دعا ہے اس کو جب ہم سنتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پریشانی پیش آئی. اس موقع پر آپ جب آ رہے تھے ایک جگہ پر بطن نخلا میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں اور یہاں جنات کی ایک جماعت آئی. کیوں آئی تھی اس کے متعلق حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا, قرآن کریم کا نازل ہونا ہوا, تو آسمان کے اوپر اس سے پہلے یہ چلے جاتے تھے. اب اللہ پاک کی طرف سے پہلے بٹھا دیے تھے شہاب الثاقب فاسترق السمع فاتبعه شهاب الثاقب. کوئی بھی اوپر جنات شیاطین جاتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے ان کو آپ کے بولے آتے ہیں اور اللہ پاک کی طرف سے قرآن کریم کی حفاظت. یہ بھی اللہ پاک کا شکر اور احسان کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کی برکت سے, جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس قرآن کی حفاظت اس طرح کی کہ جنات اور شیاطین اوپر کی وحی کے لیے سننے کے لیے جا کر گڑبڑ کرنا چاہتے تھے, اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان کو روک لگا دی. تو یہ سارے جنات ان کے بڑے سردار ابلیس کے پاس گئے اور اس کو جا کر کہا کہ ہمارے لیے اوپر جانے میں رکاوٹیں آ رہی. اس نے کہا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا زمانہ آ گیا ہے, تلاش کرو. مختلف علاقے میں انہوں نے اپنے آدمیوں کو بھیجا. اس میں سے ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطن نخلا میں اسی تلاش کے لیے آئی اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ. اللہ تبارک تعالیٰ یہ قرآن سننا تھا. اللہ پاک اس منظر کو یہاں بیان فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ. جنات کی ایک جماعت کو ہم نے آپ کی طرف پہنچایا. یستمعون القرآن, وہ اللہ کا کلام سن رہے ہیں. فلما حضروا, جب وہ آپ کا قرآن سننے کے لیے حاضر ہوئے, قالوا انصتوا, تو انہوں نے آپس میں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ خاموش رہو. دوست اور بزرگ, کفر کی جماعت ہے, جنات ہے, اللہ کا کلام سننے کے لیے آئے اور کلام سنتے ہوئے ان کے ذہن میں آیا انصتوا. معلوم ہوا قرآن کریم کا ادب اور احترام کیسے ہونا چاہیے. ان آیات کے ذریعے جنات نے جو ادب اور احترام کیا ہم انسانوں کو بتلایا جاتا ہے. قرآن کریم کی تلاوت کی جائے, اس کے مطابق گفتگو کی جائے تو اس موقع کے اوپر انسان کو کیسے ادب سے رہنا ہے. قالوا انصتوا فلما قضي, جب وحی الہی کا سلسلہ ختم ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پڑھ رہے تھے یہ انہوں نے سن لیا. ولوا الى قومهم منذرين, تو یہ جنات اپنی قوم کی طرف گئے اور وہاں جا کر دعوت دی. انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ, ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ دوسرا کلام آیا. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ بیچ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل بھی نازل ہوئی ہے, لیکن ان جنات نے اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ قرآن کریم میں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. تورات میں احکام اور مسائل جیسے قرآن کریم میں, انجیل کے اندر اللہ پاک کی حمد و ثنا زیادہ بیان کی اور کچھ وہ باتیں جو بنی اسرائیل نے اپنے کفر اور اپنی زیادتی کی وجہ سے اپنے اوپر ان کے اوپر عذاب کے طور پر اللہ پاک نے کچھ چیزیں حرام کر دی تھی. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ, جو کچھ چیزیں حرام کی گئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس کو اللہ پاک نے پھر حلال کروایا. تو انجیل کا ذکر اس لیے نہیں ہوا کہ اس میں جو کچھ احکام ہے عمومی طور پر وہ احکام تورات میں ہے اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا زیادہ بیان کی گئی. خیر, تو جنات اس بات کی دعوت دے رہے ہیں یا قومنا اجیبوا داعی اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آپ کو معلوم نہیں تھا. پھر اللہ پاک نے سورہ جن میں اس کو نازل فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن. آپ فرما دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن کریم کو سنا اور انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا, عجیب و غریب قرآن ہم نے سنا. یہدی الی الرشد, سورہ جن میں جنات کی پوری گفتگو ہے کہ یہ قرآن کریم اس سے پہلے جنات کیا سمجھتے تھے اور شرک اور کفر میں مبتلا تھے. قرآن کریم سنا تو ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ وہی کتاب ہے جو اللہ پاک کی طرف سے آخری کتاب جن کا اعلان کیا گیا اور جس کے انتظام کے لیے ساری چیزیں مہیا کی ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے
یہ تسلی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس سے ایک داعی کو، دین کی دعوت دینے والے کو بھی اللہ پاک کی طرف سے ان آیات کے ذریعے تسلیاں ہیں کہ جب آپ اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، لوگ آپ کی بات نہیں سنتے ہیں، انسان نہیں سنتے، اللہ تبارک تعالیٰ جنات کو کھڑا کرتے ہیں. اور اگر انسانوں میں سے ایک جماعت نہیں سنتی، اللہ پاک دوسری جماعت کو کھڑی کرتے ہیں. ایک انگریز جس نے یوروپ کی بھی تاریخ لکھی اور مسلمانوں کی بھی تاریخ لکھی اور اس نے بہت کچھ چیزیں لکھی، اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ جس وقت مسلمانوں کو اسپین سے نکالا گیا 14ویں صدی عیسوی اور 15ویں صدی عیسوی کے اندر اسپین سے اسلامی حکومت ختم ہوئی اور مسلمانوں کو نکالا گیا، اور ایسا لگا کہ اب مسلمانوں کو سکڑ کر یہ بہت مختصر ہو جائے گی. وہ لکھ رہے ہیں اور مسٹر آرنلڈ اور یہ لکھ رہے ہیں، لیکن عین اسی وقت اللہ پاک نے انڈونیشیا اور ملیشیا میں اسلام پہنچایا. جس صدی میں اسپین سے مسلمان نکالے گئے، ستائے گئے، ظلم اور زیادتیاں ہوئی، اللہ پاک نے مشرق بعید کے اندر، دور کے پورو کے علاقے کے اندر اللہ پاک نے انڈونیشیا اور ملیشیا میں اسی 14ویں صدی میں اسلام کو، 14ویں صدی عیسوی میں اسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پہنچایا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام ہے. اسی طریقے سے مسٹر لینپول اور دوسرے انگریز لکھتے ہیں کہ ترک اور تاتاری قوموں نے 7ویں صدی عیسوی میں ہجری میں مسلمانوں پر حملہ کیا اور عید سے عید بجاری بغداد کی اسلامی سلطنت کو ختم کیا. اطراف کے پورے علاقے میں مسلمانوں کو تہس نہس کر دیا گیا، لمبا چوڑا ظلم اور زیادتی. لیکن یہ لکھ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا سے اسلام اور مسلمان چند سالوں میں ختم ہو جائے، لیکن اللہ پاک کا نظام تھا وہی ترک اور تاتاری کو جو مسلمانوں کو نیست نابود کرنے کے لیے آئی. ان کی 2 نسلیں نہیں گزری چنگیز خاں کی، ہلاکو خاں کی، کہ ان کے بعد والے ان کے پوتے اور پر پوتے آئے اور اللہ پاک نے ان کو اسلام کی دعوت سے سرفراز کیا. اور پھر اس کے بعد ترکی میں وہی اس کے بعد والی سلطنت قائم ہوئی، عثمانی عثمانی سلطنت جس کو کہا جاتا ہے، اگرچہ وہ ترکی میں ہوئی لیکن انہوں نے سہارا دیا. یہ تاتاری یہ سب ایک ہی قوم ہے، ترک اور تاتاری، منگول، سلجوقی، یہ ساری الگ الگ قومیں ترک تاتاری قوم کہی جاتی ہے. اللہ پاک نے ان کے ذریعے اسلام کو سربلند کرنا، کبھی سلجوقیوں کے ذریعے، یہ بھی وہی قوم، اور اسی طریقے سے انہی ترک اور تاتاریوں کو. تو ایسے موقع پر انگریز لکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے فاتح اسلام کے مفتو ہو، جو مسلمانوں کو فتح کرنے والے ان کے علاقے، لیکن اسلام نے ان کو فتح کر لیا اور وہ اسلام کے مفتو یعنی اسلام ان کے اوپر غالب آ گیا. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ذریعے کام لیا، ترک ناداں کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طریقے سے یہ کام کیا. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اپنے دین کی حفاظت ہے. یہ آیتیں اور یہ سورتیں اور اس کے بعد والی جو سورتیں آ رہی ہے اس میں خاص کر کے سورہ فتح میں اللہ تبارک تعالیٰ یہی پیغام دیتے ہیں. یہ تو وہ صورتیں تھی جو حامیم سے شروع ہوتی تھی. اس کے بعد والی 3 صورتیں جو آج کی تراویح میں پڑھی جائے گی، سورہ محمد، سورہ فتح اور سورہ گجرات، یہ 3 صورتیں وہ ہے کہ ان 3 میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام، آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وتعزروا وتوقروا، آپ کا اکرام بھی کیا جائے، احترام بھی کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی قائم کی جائے. یہ 3 صورتوں میں، اس لیے سورت میں جہاد کا ذکر ہے لیکن سورت کا نام محمد رکھا ہے. ایک تو اشارہ ہے کہ مکہ کے مشرکین نے محمد ابن عبداللہ یہ کروایا، محمد رسول اللہ کا لفظ جو تھا اس کو ختم کروانے کی کوششیں کی. اللہ پاک نے اگلی سورت میں سورہ فتح میں اس کو فرمایا محمد الرسول اللہ، وہاں بھی آپ کا نام لیا. یہاں بھی سورت کا نام ہے محمد. جہاد کی آیتیں ہیں اور پہلے ہی اللہ پاک فرماتے ہیں حق اور باطل کون ہے، الذین کفروا، جنہوں نے اللہ پاک کا انکار کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا، اضل اعمالهم، اور اپنے اعمال کو ضائع اور بیکار کیا. یہ ایک جماعت تھی. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اچھے اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لائے ان آیات پر، ان احکام پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے. وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِ، یہ جملہ ہے اور وہی حق ہے اللہ پاک کی طرف سے. اب کائنات میں، اب پورے زمین کے اوپر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات یہ اللہ پاک کی یہاں حق کا معیار ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ہوگی وہ باطل ہوگی. صاف فرمایا کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، کافروں نے جو پیروی کی جن چیزوں کی وہ باطل ہے، اور وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ،
اور جو لوگ ایمان لائے، صاف صاف اس آیت میں فرمایا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر ایمان لانے والے، عمل کرنے والے اللہ پاک کے نزدیک وہی حق والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ کی تعلیم کے خلاف چیزوں کی اتباع کرنے والے، آپ کے طریقے کے علاوہ دوسرے طریقوں کی دعوت دینے والے، اتبعوا الباطل، انہوں نے باطل کی تعلیم حاصل کی اور اسی کی پیروی کی۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالهم، اللہ پاک اسی طرح مثالیں قائم فرمائے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جہاد کے احکام اور مسائل ذکر فرمائے۔ بہت ساری الگ الگ صورتوں میں اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، جہاد کے سلسلے میں افراد و تفریق ہوئی، یا تو کچھ لوگوں نے آپ سن چکے ہیں کہ کوئی اگر تمہارے داہنے رخسار پہ تماچا لگائے تو بائیں رخسار کو پیش کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ تعلیم منسوخ کی جاتی ہے، لیکن دنیا عیسائیت کو دنیا ہم نے دیکھ لیا، پوری دنیا میں اس وقت جتنے ہتھیار بنائے جا رہے ہیں، بن چکے ہیں، اور دنیا بھر کے اندر ان ہتھیاروں کی ہیر پھیر کے لیے دو ملکوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے۔ یہ سب کون کر رہے ہیں؟ وہی لوگ جو اس دعوت کو قبول کیے ہوئے ہیں کہ داہنے رخسار کے اوپر تماچا مارا جائے تو بایاں بھی پیش کرو کہ اس کو بھی مارو، لیکن اس پر عمل نہیں ہوگا۔ یہ افراد و تفریق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں یہ چیز آئی نہیں، اس لیے کہ آپ کی دعوت اس مرحلے پر نہیں پہنچی کہ جہاں جہاد کا آپ کو حکم ہے۔ اس لیے جب تشریف لائیں گے امتی بن کر تو جہاد میں عمل شریک، اس وقت ان کی تعلیم کو اللہ پاک کی طرف سے اسی طرح رکھنا تھا، اس لیے ان کی تعلیم میں جہاد نہیں آیا، ورنہ اگر ان کی تعلیم بعد میں وہ عمل کر رہے ہیں تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جہاد کے سلسلے میں افراد و تفریق ہوئی، لوگوں نے فساد مچایا اور اس کو جہاد کا نام دیا۔ اللہ پاک نے اسی کو پہلے پارے میں فرمایا، الا انہم هم المفسدون، منافقین ہے آج کے زمانے میں بھی فساد پھیلاتے ہیں، صلح کے نام سے جاتے ہیں ملکوں میں اور فساد مچاتے ہیں ان ملکوں میں۔ گزشتہ 50 سال سے یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، پوری دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں یہ فساد ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار چلانے کا صحیح طریقہ سکھایا۔ ایک پروفیسر ہے انگریز، وہ یہ کہتے ہیں کہ تلوار تو ہر زمانے میں چلی ہے، تورات کے زمانے میں بھی چلی ہے، اور پھر عیسائیت نے بھی چلائی، رومیوں نے بھی چلائی، سب نے چلائی، لیکن تلوار چلانے میں افراد و تفریق سے کام کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے تلوار کب چلائی جائے، کیوں چلائی جائے، یہ دونوں چیزوں کو بہت واضح کیا۔ کب چلائی جائے یہ بھی قرآن نے ذکر کیا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلم ولولا رسول اللہ الناس بعدهم ببعض لہدمت صوامع، جب عبادت گاہیں محفوظ نہ رہے، جب لوگوں پر ظلم کیا جائے، اور اسی طریقے سے اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا جب مسلمان مظلوم ہو کسی علاقے میں تو دوسرے مسلمانوں کا فرض ہے ان کی مظلومیت سے ان کو نکالنا۔ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، مکہ میں یہ دعائیں کر رہے تھے عبداللہ ابن عباس اور ان کی والدہ وغیرہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گئے، وما لكم لا تقاتلون في سبيل، تو یہ اس صورت کے اندر بھی احکام اور مسائل کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا جہاد کے، اس کے ذریعے اسلام نے سیہدیہم ویصلح بالہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے احکام اور اتنے مسائل جہاد کے سلسلے کے ذکر کیے، اور پھر صحابہ کرام نے اور حضرت عریبیہ مجتہدین نے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں لکھی، سیر کبیر، سیر صغیر، اور آج سے 1300 سال پہلے، اور اس کے اندر انہوں نے 1250-1300 سال پہلے سارے جہاد کے احکام اور مسائل کو ذکر فرمایا۔ تو اسلام میں نیت کی بھی درستگی ہے جہاد میں، تلوار اٹھاتے وقت آپ کی کیا نیت ہے، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیہ، ایسے ہی نہیں ہے، بہت لطیف یہ مسئلہ ہے، اور عین لڑائی میں، عین جہاد میں ذکر اللہ کی تلقین کی جا رہی ہے، نماز کا فریضہ ادا کرنے کے لیے نماز کے طریقے بدلے جاتے ہیں، ایک آئے اور جائے، صلاۃ الخوف مستقل نازل ہو رہی ہے 5ویں پارے میں آئے، یہ سب بتلایا جا رہا ہے کہ نیت کی صفائی کتنی بڑی ضروری ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاد کی ان آیتوں کی طرف بھی اشارہ فرمایا، اور منافقین نے جو شرارت کی تھی اس کو بھی ذکر کیا۔ اس کے بعد والی جو صورت ہے سورہ فتح، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ ہو رہی ہے صلح، اور دب کر ہو رہی ہے، مشرکین جو کہہ رہے ہیں وہ ساری باتیں مانی جا رہی ہے، لیکن اللہ پاک اس صورت کا نام رکھتے ہیں سورہ فتح۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ صلح حدیبیہ ہے، اور اس موقع پر اللہ پاک کی طرف سے آیتیں نازل ہوتی ہے، یہ ہمارے لیے آج کے اس وقت کے ماحول کے لیے، پوری دنیا امت مسلمہ کے لیے ان آیات میں بہت ساری عبرتیں ہیں، بہت ساری اللہ پاک کی طرف سے حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ آپ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا، اس طرح اللہ کے صحابہ کرام تیار ہیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ایک جماعت 1400-1500 صحابہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے نکلے. اس سے پہلے 1 سال پہلے غزوہ احزاب ہو چکا ہے، خندق کی لڑائی ہو چکی ہے مشرکین کے ساتھ. سارا مشرکین کی پوری اطراف کے علاقے اور قبیلے سب مل کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے تھے. اذجاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم. یہ سارے حالات، مکہ کے حالات مسلمانوں کے لیے کسی طرح خوشگوار نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب بھی ہوا اور آپ نے ذکر کیا اور صحابہ کرام اللہ کے گھر کی زیارت کی خالص نیت عمرہ کرنے کی، کوئی لڑائی کی نیت نہیں. لیکن اتنا معلوم تھا کہ جہاں جا رہے ہیں یہ ہمارے دشمن ہے، ہو سکتا ہے یہ ہمیں یہ جاہلیہ کے اوپر، جاہلیت والا پتھروار اور جاہلیت والی ان پڑھ اور انسردہ پر آ جائے اور ہمیں اللہ کے گھر کی زیارت سے روک. یہ امکان اور خطرے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ روانہ ہوئے. راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرب کے قبیلے آنے لگے پوچھنے کے لیے. لیکن مکہ نے کچھ کو بھیجا اور کچھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمدردی. تو ان علاقوں کے قبیلے کے سردار آئے اور پوچھا کہ کیا بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم خالص اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے. ایک قبیلے کا سردار آیا اور وہ قبیلے والے جانوروں کا قلادہ اس کو پتہ لگاتے ہیں. یہ قرآن کریم نے بھی ذکر کیا ہے ولا القلائد ولا عامین البیت. جانور کا شعائر، یہ سب چیزیں جانوروں کی قربانی کے جانور کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں. وہ علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ فلاں قبیلے کا سردار آ رہا ہے، تم اپنے حجی کے جانور جو یہاں سے لے جا رہے ہو اللہ کے گھر کے لیے ذبح کرنے، یہ جانور تم آگے کرو تاکہ ان کو معلوم ہو کہ مسلمانوں کی نیت خالص. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اپنے آدمی قبائل میں بھیج رہے ہیں. دوستوں اور بزرگ، اسباب نبی اختیار فرمائے، سب بالکل اسباب پر مکمل بھروسہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے معاملات میں اور دین کے معاملات میں انتہائی تیقظ اور بیداری سے کام کریں. سمجھداری اور عقل مندی اور مسلسل رابطے اور ظاہری اسباب کی جو شکلیں ہو سکتی ہیں ان سب کو اپناتے تھے، اعتماد اللہ پاک کی ذات پر، لیکن اسباب اختیار کرنا اس امت کو اس سے منع نہیں فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آدمی بھی بھیجے، وہ سب خبریں لا رہے ہیں. دشمنوں میں آپ کے ایسے لوگ تھے جو ایمان نہیں لائے تھے لیکن آپ سے ہمدردی کرتے تھے، ان سے بھی فائدہ اٹھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی پوچھا گیا اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچ گئے. اس مشرکین کے لیے مسئلہ نہ تھا. اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو عمرہ کرنے سے روک رہے ہیں تو جزیرۃ العرب میں جس کے چودھری بنے ہوئے ہیں پورے مکہ کے مجاور ہونے کی وجہ سے اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اور ایک جگہ فرمایا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ. دوسرے علاقے کے لوگ جب تجارت کے لیے جاتے تھے تو قافلے لوٹ لیے جاتے اور مکہ کا کوئی تاجر تجارت کے لیے جاتا تھا تو لوگ ان کا استقبال کرتے کہ یہ حج کے دنوں میں ہماری مہمان نوازی کرتے ہیں، اللہ کے گھر کے مجاور ہے. تو ان کا اکرام ایسا ہوتا تھا کہ جہاں جہاں یہ جاتے تھے لوگ ان کو کھانا پینا اور ساری چیزیں مہیا کرتے تھے. تو یہ وقار تھا. اب یہ مسلمان صرف عمرہ کی نیت سے جاتے اور اطراف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پھیلایا اور بات بھی یہی تھی کہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوب پھیلایا. قبیلوں میں یہ بات مشہور ہو گئی. اب مشرکین کے لیے پریشانی ہوئی کہ اگر مسلمانوں کو روک رہے ہیں تو یہ دوسرے قبیلے والے یہ کہیں گے کہ اب انہوں نے مکہ کو اپنا سمجھ لیا اور وہ جس کو چاہیں گے آنے دیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں آنے دیں گے. جب ان کے وطن کے مسلمانوں کو یہ عمرہ کرنے کے لیے نہیں آنے دیتے تو ہم عرب قبیلوں کو بھی یہ روکیں. یہ میسج جا رہا تھا. لیکن ہوشیار تھے، اس لیے چاہ یہ رہے کہ کسی طرح ہماری اور مسلمانوں کی لڑائی ہو. اور مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے بھی لڑائی ہو، یہ پیغام جائے ان اللہ پاک کی طرف سے. اب آپ دیکھ لیجیے ظاہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرنے کے لیے جو کچھ تیاریاں کر رہے ہیں صحابہ کرام اس پر خوش نہیں ہیں، اس لیے کہ دب کر صلح ہو رہی ہے، بار بار باتیں آ رہی ہیں، بیچ میں بہت سارے مرحلے گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجنا چاہا صلح کی بات چیت کرنے کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے تو اس سے پہلے یہ ہوا کہ حدیبیہ کے مقام سے پہلے تک اس راستے پر آپ چل رہے تھے جو راستہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا ہے. لیکن جب حدیبیہ کا مقام آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل جگہ چھوڑ اور چھوڑی کیسے؟ روایت میں یہ ہے کہ آپ کی قصوہ اتنی بیٹھ گئی، آگے نہیں بڑھ رہی. لوگوں نے کہا کہ یہ اتنی بیٹھ گئی اور کر گئی. حبست القصوہ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی عادت نہیں ہے، حبسھا حابس الفیل، اس کو اس اللہ نے روکا جو ہاتھیوں کا رب ہے، جس نے ہاتھیوں کو ابرہا کے لشکر کو اللہ کے گھر تک پہنچنے سے روکا تھا، اسی اللہ نے اس اونٹنی کو روکا۔ یہ بڑی حکمتیں تھیں، ظاہر میں ہم سمجھے کہ دب رہے ہیں مسلمان، پریشان ہے، لیکن اللہ پاک کی حکمتیں 2 سال نہیں گزرے کہ پورا جزیرۃ العرب اسلام میں داخل ہو گئے۔ جہاں 1400 صحابہ کو لے کر آپ گئے تھے، 2 سال نہیں گزرے کہ مکہ مکرمہ میں 10,000 مسلمانوں کا لشکر لے کر فاتحانہ شان سے گیا۔ 17 سال میں 1400 صحابہ ایمان لائے، اور باقی 2 سال میں صلح جب ہو گئی، اس کے 2-2.5 سال نہیں گزرے کہ مشرکین نے صلح توڑ دی اور اللہ پاک نے مکہ میں فاتحانہ داخل کیا، اس وقت 10,000۔ اور پھر اس سے چند سال نہیں گزرے، 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا اور 11 ہجری میں حجۃ الوداع ہوا، تو ایک محتاط روایت کے مطابق 40,000 صحابہ اور دوسری روایتوں کے مطابق 1 لاکھ سے اوپر صحابہ کرام آپ کے ساتھ۔ یہ کیا ہوا؟ جن چیزوں کو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، اللہ پاک کی حکمت اس میں کام کرتی ہے، اور اس دب کر کی ہوئی صلح کو اللہ پاک فرماتے ہیں فتح مبینہ۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، عمر خطاب جیسے لو کان بعدی نبی لکان عمر، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی غیرت تھی۔ اس صورت میں اللہ پاک نے صحابہ کرام کی کثرت سے تعریف فرمائی، حالانکہ یہ ایک موقع تھا کہ حضور نے یہ کہا کہ اب تم اپنے جانوروں کو ذبح کر دو، اب مشرکین سے صلح ہو چکی ہے، اور اب ہم اسی طرح اس سال اللہ کی گھر کی زیارت کے لیے نہیں جا سکتے، آئندہ سال ہمیں جانا۔ لیکن صحابہ اس پر عمل نہیں کر رہے تھے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ان کو یہ دل میں تھا کہ شاید اللہ پاک کی طرف سے وحی نازل ہو جائے اور ہمیں اجازت مل جائے اللہ کی گھر جانے اور یہ صلح رد ہو جائے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر حلق کروایا، تو سارے صحابہ سمجھ گئے کہ اب مسئلہ حل نہیں ہوگا، اب آئندہ سال ہی عمرہ کے لیے آئے۔ اسی درمیان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپ نے مکہ کے مشرکین کے پاس بھیجنا چاہا۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کا اور میرا جو معاملہ ہے، میں مشرکین کے معاملے میں بہت سخت ہوں، اس لیے مکہ والے میرے بڑے دشمن، اور دوسری بات یہ کہ میرا خاندان وہاں چھوٹا ہے۔ آپ کو میں ایک ایسے آدمی کا نام دیتا ہوں کہ آپ ان کو بھیجیے، چونکہ ان کا قبیلہ وہاں بڑا ہے اور وہ سردار ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کا نام کہ آپ حضرت عثمان کو بھیجیے، وہ قبیلہ انہی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش کا جو قبیلہ تھا اس کی مختلف شاخیں تھیں، اس میں بنو ہاشم بھی تھے اور اسی طریقے سے امیہ بھی تھے۔ بنی امیہ میں حضرت عثمان ہے، حضرت عمرو بن عاص ہے، حضرت خالد بن ولید ہے اور حضرت ابو سفیان ہے، حضرت معاویہ، یہ سب اس خاندان کے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ حضرت عثمان کو بھیجیے، حضور نے حضرت عثمان کو بھیجا۔ یہاں مکہ مکرمہ، یہاں حدیبیہ میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے، یہاں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کیا ہے۔ یہ سب اللہ پاک کی طرف سے پوری تدبیریں ہو رہی اور مختلف طریقے کے اللہ پاک کی طرف سے حکمتیں سمجھ میں اور ظاہر ہو رہی۔ ایک طرف حضرت عثمان کے قتل کی خبر آئی، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے صحابہ کو درخت کے نیچے جمع کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ قاصد کو قتل کرنا اس زمانے میں بھی گناہ تھا، آج بھی گناہ ہے۔ انٹرنیشنل جو لو ہے اس کے اندر کسی ملک کا کوئی قاصد جائے، آپ دیکھ رہے ہیں ہر ملک کی دوسرے ملک کے اندر ایمبیسیاں ہوتی ہیں، اس کو چھیڑا نہیں جاتا۔ تبھی تو سعودی کا مسئلہ ہوا، انہوں نے اپنے آدمی کو مارا، ترکی کچھ نہیں کر سکا، اس لیے کہ اس بلڈنگ اور وہ جگہ اس ملک کی ملکیت جیسا تصور کیا جاتا ہے، سعودی کی سمجھی جاتی ہے۔ تو ہر ملک میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ اصول تھے، اس دنیا کے اوپر قاصد کو قتل کرنا مناسب نہیں تھا، لیکن انہوں نے کیا۔ یعنی یہ خبر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تیار تھے حضرت عثمان کی نسبت سے جہاد کے لیے۔ یہ وہ عمل تھا صحابہ کا جو اللہ پاک کو انتہائی پسند آیا، اس کو ذکر کیا۔ دوسرا عمل صحابہ کا یہ کہ انہوں نے جو صلح ماننے سے انکار کی جو کوششیں کی، اس کے پیچھے بھی ان کا ایمانی جذبہ کام کرتا، لیکن حکمت خداوندی ابھی مکہ فتح کرنے اور مکہ کو قبضہ کرنے کے لیے جانے کی کوشش کرنے کا نہیں، اس کے پیچھے اللہ پاک کی بڑی تدبیر اور حکمتیں۔ اس کی وجہ یہ تھی، وہ آپ سمجھ لیجیے کہ ایک طرف مسلمانوں کے 2 بڑے دشمن، ایک طرف یہود کے جو خیبر میں آباد، مدینہ منورہ کے یہود بنو قریظہ اور بنو نذیر، ان کا تو مسئلہ حل ہوا، لیکن ان کے علاوہ خیبر کے یہود اور وہ یہ سب وہاں چلے گئے تھے۔ اب وہ وہاں ایک مرکزی طاقت بن چکی تھی خیبر۔ مسلمانوں کے 2 دشمن، خیبر 150-200 کلومیٹر کی دوری پر ہے مدینہ منورہ سے،
یہاں یہودیوں کے مضبوط قلعے تھے اور ان کے پاس ہتھیار اور سارا سامان، اور ادھر مکہ مکرمہ 400 کلومیٹر کی دور سے اوپر کی دوری پر۔ اب ان دو دشمنوں میں سے ایک ساتھ دونوں کے ساتھ مسلمان نہیں لڑ سکتے، دونوں کا مقابلہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ پاک کی طرف سے یہ تدبیر کی گئی کہ اسلام کو سربلند کرنا تھا، دونوں قوتوں کو مغلوب کرنا تھا، لیکن اللہ پاک کی حکمت نے کام یہ کیا کہ مکہ کے مشرکین سے تو دور ہے، ان سے صلح کر لی جائے اور ان کا معاملہ حل کر لیا جائے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ اب یہ جو صلح ہو رہی اکیلے غلبہ نہیں ہے، اس کے ساتھ لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا، اور سب سے بڑے جو مسئلے پیش آئے، اب تک جو مسلمان مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے رہتے تھے، پورے جزیرۃ العرب میں یہ مشہور تھا کہ قریش کے چند رشتے دار ہیں، انہوں نے قریش کے دین کو چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ ملت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور یہ کوئی دوسرا دھرم لائے اور یہ مدینہ میں چلے گئے ہیں۔ مسلمانوں کو ایک مستقل قوت، طاقت اور حکومت کی شکل میں اب تک لوگوں نے نہیں سمجھا تھا۔ جب یہ صلح ہوئی تو صلح کا مطلب یہ ہوا کہ دو آمنے سامنے آئے اور دونوں میں تحریریں لکھی گئی، دستاویز لکھے گئے، اس کا مطلب ہوا کہ مسلمان ان کے مقابلے میں ایک قوت۔ یہ بڑی اس موقع پر ضروری چیز کہ مسلمانوں کو ایک ایسی قوت، ایک ملک اور ایک حکومت کی شکل میں سمجھا جائے۔ آج کل یہ آپ تصور کیجیے، جس وقت ہندوستان پاکستان کا مسئلہ تھا، مسٹر جناح نے پاکستان نہیں مانگا تھا، وہ تو کانگریس کے تھے، لیکن حالات ایسے لوگوں نے کیے اور پھر اس کے بعد مسئلہ ہوا۔ اس وقت ان کی یہی دلیل تھی کہ ملک کا مقابلہ ملک کر سکتا، پبلک کسی ملک کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک چھوٹا سا بھی ملک ہوگا تو اس کا ایک قانون اور ایک ملک سمجھا جاتا ہے۔ مجھے اس پر ابھی گفتگو نہیں کرنی، آپ کو یہ بتلانا ہے کہ سب سے پہلے صلح کے اندر، صلح جو ہوئی حدیبیہ کی، اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جزیرۃ العرب میں یہ پیغام پہنچا کہ یہ مسلمان ان کے خاندان کے چند آدمی نہیں ہیں، یہ تو اب مستقل قوت ہے کہ ان کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ ہو، اور اس زمانے میں معاہدے کو بہت بڑا سمجھا جاتا ہے، اس لیے تو معاہدہ خون سے لکھا جاتا تھا کہ دونوں قبیلے اپنی انگلیاں کاٹتے تھے، خون نکالتے تھے اور اس خون سے لکھا جاتا تھا تاکہ اس معاہدے پر عمل کیا جائے۔ کبھی خون کا پیالہ رکھا جاتا تھا، اس میں انگلیاں ڈالی جاتی تھی، یہ معاہدے کو پکا بتلانے کے لیے۔ تو معاہدہ ایسی چیز تھی کہ اب جزیرۃ العرب میں یہ ہو گیا کہ دو طاقتیں ہیں، ایک طرف مسلمانوں کی قوت ہے اور ایک طرف دوسری بات صلح ہو گئی۔ 10 سال تک دونوں ایک دوسرے سے لڑیں گے نہیں، جب لڑیں گے نہیں تو قبیلوں میں جو چھوٹے اور بڑے قبیلے ہوتے تھے، عرب میں یہ دستور تھا کہ چھوٹے قبیلے، بلکہ دنیا میں سب جگہ آپ ابھی بھی وہی دیکھ رہے ہیں، چھوٹا ملک ہوتا ہے وہ کسی بڑے ملک کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو مجبوراً وہ کسی بڑے سے اپنا رابطہ کرتا ہے تاکہ اس کو دوسرا نہ مارے۔ پوری دنیا میں ابھی بھی سیٹنگ ایسا ہی، اس وقت عرب میں بھی یہ تھا، چھوٹے قبیلے ہوتے تھے، اپنے قریب میں بڑا قبیلہ ہو اس سے معاہدہ کر لیتے کہ ہم تمہیں اتنا روپیہ دیں گے یا تمہارے ساتھ فلاں فلاں مدد کریں گے تمہاری، لیکن ہم پر کوئی دشمن حملہ کرے تو آپ ہماری مدد کریں۔ چنانچہ یہی تو مکہ مکرمہ کی فتح کا سبب بھی یہی ہوا کہ کچھ مسلمانوں کے قبیلے رکھے، اس سے مسلمانوں سے حلیف اور مسلمانوں سے معاہدہ کیے ہوئے، ان کے اوپر مشرکین کے جو تعلق والے تھے انہوں نے حملہ کیا، اور معاہدے میں یہ لکھا تھا صلح حدیبیہ کہ ہمارا جو معاہد ہوگا ان سے بھی تمہیں معاہدہ ہے، تمہارا جو معاہد ہوگا ان سے بھی ہم معاہدہ کریں، یعنی تمہارا جو چھوٹا قبیلہ تعلق والا ہوگا اس کو بھی ہم نہیں چھیڑیں گے اور ہمارے آدمیوں سے نہیں چھیڑنے دیں گے۔ لیکن مکہ والوں نے خلاف ورزی کی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ چال سے گئے۔ تو یہاں اب یہ فائدہ ہوا کہ عرب کے چھوٹے چھوٹے قبیلے جو مدینہ کے اطراف میں، انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم معاہدہ کر لیں مسلمان، اس لیے کہ مکہ والے تو دور ہیں، تو اب اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جن کو یہ پسند آیا مسلمانوں سے معاہدہ اب تک نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ مسلمان کو خود معاہدے اور دستاویز والی ان کی نظروں میں نہیں، جب مکہ کے مشرکین سے دستاویز ہو گیا تو اب مسلمان ایک قوت کی شکل میں آ گئے، ایک ملک اور ایک حکومت کی شکل میں، اب دوسرے ان سے معاہدے کر سکتے ہیں، یہ لکھا تھا معاہدے میں۔ تو اب یہ ہوا کہ عرب کے بہت سارے حضرات مسلمانوں نے شریک ہوئے، اور دوسری طرف اللہ پاک کی طرف سے غیبی نظام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچائی۔ خود مکہ والے مدینہ منورہ اپنے رشتے داروں میں یہاں آئے اور دیکھا مسلمانوں کے احوال بدل چکے ہیں، جو مکہ میں تھے ظلم اور زیادتی کسی پر کر لیتے تھے، اب قانون کے پابند نظر آ رہے، ہر چیز میں دین اور شریعت کے مطابق۔ اس چیز نے اثر کیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ صلح حدیبیہ کے بعد یہ ہوا، بادشاہوں کے نام خطوط لکھے، یہ معمولی چیز نہیں تھی، ایک تو اللہ پاک کا پیغام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم اور
دنیا کی بڑی طاقت ایران، ان کے نام خود کیے، لیکن سامنے یہ بھی ہوا کہ یہ بھی ایک قوت ہے جو دوسرے کو خط لکھ سکتی ہے، یہ بھی چیزیں تھی. اس لیے تو اسرا نے یہ کہا کہ یہ کون جزیرۃ العرب جو ہمارے تابع اور وہ ہمیں خط لکھے اور دعوت دے. تو اسرا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو پار ڈالا اور آپ نے اسی موقع پر فرمایا اور حضرت عمر کے زمانے میں ایران کی اسرا کی حکومت ختم کروائی. تو یہ دعوتی خطوط روانہ کیا، ان لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا، بادشاہوں تک، دنیا کی سپر پاور طاقت، یہ سارا کا سارا اللہ پاک کی طرف سے. تو پہلے یہ ہوا کہ مکہ والوں سے صلح ہو گئی. اس کے نتیجے میں چونکہ ان کا ایک مقام تھا کعبۃ اللہ کی بنیاد پر پورے جزیرۃ العرب، اس لیے تو ان سے صلح کے بعد تو فوراً اسلام میں آنا شروع ہو گئے. فتح مکہ کے بعد اور زیادہ تیزی سے آئے. تو اب دو دشمن تھے، دونوں سے بیعت کو مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا، تو ان سے صلح کروا لی. اور فوراً اس کے بعد ان آیتوں میں آ رہا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا صحابہ کو کہ جائیے، اسی کو یہاں فرمایا سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم، جب تم مال غنیمت کی طرف جاؤ گے، مراد یہی خیبر ہے، لتأخذوها، تو یہ منافقین کہیں گے کہ تم ہمیں کیوں نہیں لے جا رہے ہو. اللہ پاک کا حکم تھا کہ جو مسلمانوں کے ساتھ یہاں تھے وہی آ سکتے ہیں. منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر میں نہیں آئے. پھر اللہ پاک نے خیبر فتح فرمایا، یہود کی طاقت کو توڑ دیا گیا. اور ادھر 2-2.5 سال کے اندر یہ ہوا کہ ان کی شرطوں کو انہوں نے خود ہی چھوڑ دیا. انہوں نے شرط لگائی تھی کہ مسلمان کوئی آدمی مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کرے اور مدینہ آ جائے، مسلمانوں کو اس کو واپس کرنا ہے. ابو جندل کو واپس کیا گیا ان کے والد سہیل کی حاضری کے اندر. اس کے بعد ایک ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے یہ آ گئے مدینہ منورہ. 2 آدمی مکہ سے آئے ان کو لینے کے لیے کہ یہ ہمارے آدمی بھاگ آئے ہیں، شرط کے مطابق آپ کو ان کو ہمیں ادا کرنا ہے، واپس کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لے جاؤ. یہ ابو بصیر ان کے ساتھ گئے. ذوالحلیفہ 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر جہاں ہمارا میقات ہے، ذوالحلیفہ پہنچے اور آپس میں بات چیت، سلام کلام. ابو بصیر نے ایسی شروع کر دی کہ یہ سمجھے کہ ابھی مکہ ہی آ رہے ہیں واپس. ابو بصیر نے ایک کو کہا کہ تمہاری تلوار بہت اچھی ہے، وہ بھی خوش ہو گیا، بتلائی کہ ہاں تلوار بہت شاندار لی، اور ایک کو وہیں ختم کر دیا. اب دوسرا جائے تو مکہ تو بہت دور ہے، کہاں جائے؟ اس نے غنیمت سمجھا کہ مدینہ میں ہی مل جانا ہے. تو حضور کے پاس مسجد نبوی میں دوڑتا ہوا ہے اور یہ کہا کہ میرا ساتھی تو ختم ہو گیا اور یہ مجھے مارنے کے لیے ابو بصیر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش ابھی ہم نہیں چاہتے ہیں لڑائی. وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جملہ فرمایا اس کی روح عربی کہ یہ لڑائی بھڑکانے والے ہیں اور ابھی اللہ پاک کا نظام ہے کہ لڑائی نہیں کرنی. تبھی تو 2 مرتبہ عین حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے پڑاؤ ڈالا ہے اور مکہ سے یہ آئے 2 مرتبہ حملہ کرنے کے لیے. دونوں مرتبہ 40-40 80-80 آدمی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر پتھراؤ ڈالا، تیر ڈالے کہ کسی طرح لڑائی بھڑک جائے اور یہ عمرہ والا اور صلح والا جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے. بڑی شرارت کر رہی تھی، لیکن صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسپلن تھا، جو نبی کہے وہی ماننا ہے. تبھی امتیں کام کرتی ہے. آج اس وقت مسلمان رو رہے ہیں کہ ہمارا ہر جگہ ہے تو کوئی کسی کی سننے ہی کے لیے تیار. مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم اور ملک میں جن کا اتنا بڑا مقام، لیکن یہی فرماتے ہیں مسلمان قوم میں اطاعت نہیں، اپنے امیر کی بات ماننی ہے. اور وہاں سامنے دیکھیے اس طریقے سے 70% قوم جن کو دین دارے پڑھے لکھے طبقے ہیں ہندوستان میں، جو ابھی مسئلہ ہوا یہ کوئی سوچنے کی چیز. 70-80% لوگوں نے ووٹ دی یا دلوائے گئے جو بھی، لیکن یہ کہ اتنی بڑی اکثریت کوئی جاہل تھوڑی ہے اس ملک میں، پڑھے لکھے اور دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے ملک میں بے روزگاری کا مسئلہ ہے، ملک میں فلانی تھی، ملک کا TDP کہاں جا رہا ہے، ملک کس حال میں ہے دنیا میں، یہاں اندر کیا پریشانیاں ہیں. 5 سال میں ملک میں کتنی خستہ حالی ہوئی، لیکن آنکھوں میں پردے پڑے ہوئے. یہ عجیب و غریب نظام ہے، یہ سوچنے کی چیز ہے. تبھی تو دنیا کے اخبارات لکھ رہے ہیں بڑے بڑے جو ملکوں کے کہ ہندوستان میں کیا ہوا. ایک صاحب نے جو کہا کہ کس کی ہار ہوئی، آپ سن ہی چکے ہیں، بے روزگاری کی ہار ہوئی. یہ بہت شاندار جملہ ہے اس کا، چاہے نوجوان لڑکا ہے لیکن اس نے جو جملے کہے ہیں کہ اس ملک میں اسی کی ہار. مجھے یہ بتلانا ہے کہ یہ اس طریقے سے اکثریت قوموں کے اوپر اس طرح پردہ ڈال دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حالات میں ان کو لڑنے کے لیے وہ آ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ کوئی بھی ان کو چھیڑے پکڑ لے اور چھوڑ دے. آپ نے ان کو پوچھا کسی نے بھیجا ہے؟ کہا نہیں ہم خود آئے. وہ بھی سمجھدار تھے، یہ نہیں کہا کہ ابو سفیان نے بھیجا کہ خالد فلاں نے بھیجا، خالد تو ایمان لا چکے تھے، یہ صلح کے وقت نہیں لائے تھے، لیکن بعد میں اللہ پاک نے حضرت خالد کو بھی ایمان کی
یہ سب کچھ ہوا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے روکا مسلمانوں. تو دوستوں اور بزرگوں یہ صورت بتلاتی ہے کہ کبھی حالات کا ظاہر ناخوشگوار ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو بھیج دیا. ابو بصیر سمجھ گئے کہ مکہ تو جاؤں گا نہیں. ابو بصیر نے ایک جملہ کہا، اللہ کے رسول آپ نے تو اپنا کام پورا کر دیا، آپ نے تو مجھے ان کے حوالے کر دیا، اللہ نے مجھے بچا لیا. اس لیے آپ اس کے اندر یہ جملہ جو ابو بصیر کا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قانون سے الگ کر رہے تھے کہ آپ نے قانون نہیں توڑا، صلح کی جو شرط تھی آپ نے تو مجھے بھیج دیا، اللہ نے مجھے بچا لیا. یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک نظام تھا جو مجھے آپ کو کہنا ہے. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ ابو بصیر چلے گئے دریا کے کنارے پر، اور ایسی جگہ پر بحر احمر راتا سمندر جس کو بولتے ہیں، جدہ والی جو پوری پٹی ہے اس کو کہا جاتا ہے، وہاں دریا کنارے چلے گئے. مکہ والوں کا کوئی بھی تجارتی قافلہ جاتا تھا یہ اس کو چھیڑتے روکتے اور اس کو لوٹ لیتے. اب جو بھی مکہ میں مسلمان ہو چکے تھے لیکن جا نہیں سکتے تھے، کہیں مدینہ جائے تو واپس آنا پڑے. انہوں نے موقع دیکھا کہ بہت اچھا ہے، ابو بصیر جہاں گئے وہاں ہم بھی جائیں. پھر ابو جندل بھی پہنچے. ایک بڑی جماعت صحابہ کرام کی ایسی ہو گئی جنہوں نے مکہ والوں کا چینا دوبر کر، اور اس وجہ سے مکہ والوں ہی نے تو شرط لگائی تھی کہ جو اسلام لایا ان کو کہاں بھیجو، آپ مکہ واپس بھیجو. اب وہ مکہ سے تو نکل نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے مدینہ جا نہیں سکتے تھے. تو اللہ پاک نے انہی کی شرط کو ان کے ذریعے کروایا. عاجزی کر کے ابو سفیان نے پیغام دیا کہ ان سب کو مدینہ بلا لو، انہوں نے ہمارا جینا دوبر کر دیا. یہ اللہ پاک کا نظام ہوتا ہے، اللہ پاک کی غیبی نظام. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دشمنوں کو اکنامک طور پر بھی توڑنا جائز ہے، ویسے ہی حضرات نے کیا. یہ بہت بڑی اللہ پاک کی طرف سے جو تدبیر اور حکمتیں قرآن کی صورت میں ذکر کی گئی. سامنے مقابلے کے لیے مسلمان سب صلح کے اوپر رہے، کوئی صلح کی شرطوں کو مسلمانوں نے نہیں توڑا. ایک طرف یہ وفاداری کا لحاظ کیا، قدرت کے غیبی نظام نے ان کی شرطوں کو انہی کے ذریعے کروایا اور اللہ پاک نے فتح نصیب فرمائی. اس صورت میں اللہ پاک نے صحابہ کرام کی اتنی بڑی تعریف فرمائی کہ اخیر میں اللہ پاک فرماتے ہیں محمد الرسول والذین معہ، آپ کے صحابہ اشداء علی الکفار، اللہ کے دشمنوں پر وہ سخت ہوتے ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں نرم ہوتے ہیں. یہاں الٹا ہے، رات دن دیکھ رہے ہیں مسلمان آپس میں ہی لڑنے سے فرصت ہے. بروزہ رمضان کے مہینے ہیں، دن ہے اور لڑ رہے ہیں. عجیب و غریب نظام ہے. یہ اس طرح کی چیز ہے. قرآن کریم کی یہ جو صحابہ کرام کی تاریخ کا ایک ایک جملہ ہے، یہ تاریخ ساز، تاریخ بنانے والے جملے ہیں کہ اس سے امتوں کی تاریخ بنتی ہے، امتوں کے احوال اس سے درست ہوتے ہیں. ایک طرف تو یہ حال ہے فوراً اللہ کی طرف تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ایک طرف بندوں کے ساتھ ان کی سختی ہے، لیکن وہی بات جو رستم نے اپنے آدمی کو بھیجا تھا اور کہا کہ جاؤ دیکھو یہ لوگ فتح پر فتح پا رہے ہیں. رومی جنرل نے اپنے آدمیوں کو بھیجا کہ مسلمانوں کو دیکھو کہیں شکستیں ہی نہیں ہو رہی ہے، اتنا بڑا ہمارا منظم لشکر اور اس کے مقابلے میں عرب کے بدو غالب آ رہے ہیں. یہ گئے تو جا کر دیکھا رات میں عبادت کر رہے ہیں اور دن کے اندر گھوڑے پر سوار. اس میں جا کر یہی جملہ کہا کہ باللیل رہبان، کہ رات کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان سے زیادہ عبادت گزار کوئی نہیں، اور دن نہار فرسان، اور دن میں گھوڑے پر ایسے سوار ہے جہاد میں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پوری زندگی ایک ہی کام ہے لڑ. یہ صحابہ کرام کی صفت اللہ پاک فرماتے ہیں تراہم رکعا سجدا. دوستوں اور بزرگوں، صرف مادی اسباب سے دین پر غلبہ اور دنیا کا غلبہ نہیں ہوگا. قرآن کی آیتیں بتلاتی ہے نماز، عبادات، رکوع، سجدے، اللہ سے توجہ اور اللہ پاک کی طرف متوجہ ہونا. امت کو یہ سوچنا ہے حالات آتے ہیں تو ایسے ہی نہیں آتے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ چھوٹی بڑی کوئی بھی ظاہری چیز جو ہوتی ہے یا دنیا میں جو حالات پیش آتے ہیں یہ سب حلال سب نہیں ہوتے ہیں، اس کے پیچھے اسباب کار فرما ہوتے ہیں. ان کے اللہ پاک کے یہاں اسباب ہوتے ہیں. امت مسلمہ اپنوں کو ان شرطوں کے مطابق پہنچا دے تو آج بھی ابراہیم کا سا ایمان پیدا کر دے تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان میں، آج بھی آگ باغ بن سکتی ہے. اللہ پاک نے صحابہ کرام کی تاریخ میں دنیا بھی ذکر کی، دنیا کی بہادری بھی ذکر کی اور اس کے ساتھ روحانیت کو ذکر کیا اور پھر فرمایا فضل من اللہ ورضوان، اللہ کا فضل چاہنے والے. ان کے چہروں پر سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے نشانات ہیں، یعنی مسلسل سجدے سے چہرے پر آثار باطنی بھی ہے ظاہری بھی. ذالک مثلہم، اللہ پاک نے تورات میں صحابہ کی یہ تعریف کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس وقت بیت المقدس فتح کیا، صلح سے جو فتح ہوا اور اس کے بعد ان کو ایک کمرے میں ان کا بڑا جو پادری تھا وہ لے گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں دیکھا
کہ 3 تصویریں ہیں تاریخی روایت. ایک تصویر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حضرت ابوبکر صدیق کی اور ایک حضرت عمر کی. انہوں نے تو دیکھا نہیں اور یہ تصویر تو بند کمرے میں کئی سالوں سے پڑی ہوئی. ابھی تو صحابہ تو یہاں ہیں اور یہ اس سے پہلے بنی ہوئی. حضرت عمر نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس پادری نے کہا ہماری آسمانی کتابوں میں آخری نبی کی جو علامتیں ذکر کی تھی اس کی بنیاد پر ہمارے آدمیوں نے ان صفات کو تورات میں اور آسمانی کتابوں میں بڑھ بڑھ کے اس نبی کا مجسمہ بنایا، اسٹیچو بنایا تھا. اسی طرح ان کے 2 ساتھیوں کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے آخری نبی کی، ابوبکر اور عمر کا. یہ ان صفات کی روشنی میں ہم نے آپ کا اور ابوبکر صدیق کا یہ فوٹو بنایا تھا، یہ تصویر بنی. دوست اور بزرگ، اللہ پاک نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. اپنے باپ کو پہچانتے، یہ نہیں کہا اپنے بیٹوں کو کہا، اس لیے کہ باپ تو بیٹا تو 25 سال 26 سال کی باپ کی عمر کے بعد پیدا ہوتا اور باپ کے سامنے بیٹا باپ کے سامنے پیدا ہوتا. اس لیے بیٹے کو باپ جتنا پہچانتے ہیں باپ کو بیٹا نہیں پہچانتا ہے. بیٹے کو معلوم نہیں میرے والد کسی کی 40 سال کی عمر ہے اور بیٹا پیدا ہوا، بیٹے کو اپنے والد کی 40 سال کا پتہ ہی نہیں ہے، لوگوں سے سنے. یہاں تو باپ بیٹا پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر بڑا ہوتا ہے باپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے. مکہ کے مشرک یہودیوں کے متعلق قرآن نے یہ کہا کہ یہ اللہ کے رسول کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، اس لیے کہ یہ زیادہ پہچان والا. اللہ پاک نے صحابہ کی مثالیں تورات میں اور انجیل میں بیان فرمائی ہے. یہاں اللہ پاک نے تعریف فرمائی اور یہ فرمایا لیغیظ بہم الکفار. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے نکالا کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے یا صحابہ کرام کی عظمت اور بزرگی کو برداشت نہ کرنے والے حقیقت میں کافر ہے. اس لیے کہ قرآن کریم نے صحابہ کی عظمت برداشت نہ کرنے والوں کو لیغیظ بہم الکفار کہا کہ صحابہ کی یہ تعریف دیکھ کر یہ ناراض ہو گئے. اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ان صحابہ جن کی اللہ پاک تعریف کرے، صحابہ کو تاریخ کی روشنی میں نہیں پڑھنا ہے، صحابہ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھنا ہے تو ہمارے لیے ہدایت ملے گی. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو